نحمده ونصلي على رسوله النبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق اللہ مولانا العظیم. آج کے اس بہت ہی علمی، سماجی اور تاریخی عنوان پر مبنی مذاکرے کی محفل کے میر محفل مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ نو وابستگی اور پاکیزگی ارادے کے ساتھ شامل ہونے والے ہمارے ہمدم رفیق جناب بھائی کلیم الحفیظ صاحب، میرے ہمجلیس اور بہار اسمبلی کے معزز رکن جناب بھائی الحاج اظہار رضوی صاحب، بہار میں نوجوانوں کے درمیان میں جوش، جذبہ، یقین، استحکام، ولولہ، آرزو اور تمنا کو جگانے والے میرے عزیز رفیق جناب بھائی عادل حسن صاحب ایڈوکیٹ، صدر بہار مجلس اتحاد المسلمین یوتھ ونگ، یہاں پر موجود MIM کے بڑے پرانے خادم، بڑے محنتی اور جانفشانی کے ساتھ کام کرنے والے MIM کہ ہمارے ساتھی جناب بھائی عارف سیفی صاحب، آج کے اس محفل کو یہاں سجانے، سنوارنے اور نہایت مصروف ترین شہر دارالسلطنت میں کورونا کے بعد کی کھلی ہوئی زندگی میں لوگوں کے اوقات کو چھین کر یہاں بیٹھانے کا کام جن رفیقوں نے کیا ہے، بالخصوص بھائی جناب جلیس اختر نصیری صاحب، جناب بھائی منظر محسن صاحب، جناب محترم ندیم سہیل صاحب، عزیزی آزاد، جناب بھائی انجینئر عبید الرحمان صاحب، مزمل بھائی، قمر بھائی، اور یہاں پر موجود UP سے آئے ہوئے MIM کے خادم افضل بابو، ہمارے ہمدم ڈاکٹر PM ضیاء صاحب، صحافی سے پہلے ہمارے رفیق جناب شمس تبریز صاحب، بھائی جناب عابد انور صاحب، افسر صاحب، اور میرے خونی رشتہ دار اور میرے بھائی جناب راضی ریاض پرتاپ گری صاحب، یہاں پر موجود بزرگوں، دانشوروں، نوجوانوں اور عزیزوں، دیانتدار صحافیوں اور ملت کی غیور بیٹیوں، مجھے بے پناہ مسرت اور صادمانی کا احساس ہو رہا ہے کہ وطن عزیز کے دارالسلطنت میں آج آپ جیسے سنجیدہ سامعین کے درمیان میں اظہار خیال کا مجھے موقع ملا ہے، اور میں اس بات کا اعتراف کر لینا ضروری سمجھتا ہوں کہ مجھ سے آپ کسی بہت زیادہ، میں ایک سماجی ورکر کی حیثیت سے آپ کے درمیان ہوں، میں شاید آپ کے علم و یقین میں کوئی اضافے کا سبب نہیں بن سکتا ہوں، لیکن ہاں میرے ماتم اور میرے درد کے احساس کو جگانے کی صدا شاید آپ کو اپنے ماضی کی گمنامی، اپنے ماضی کے اقبال اور مستقبل کی تعمیر کے تعلق سے شاید آپ کے دلوں میں کوئی حرکت پیدا کر سکے۔ تاریخ انسانی کا مطالعہ ضروری ہے اگر اس موضوع پر ہم بات کریں، اور بڑا اچھا کیا، اس کام کو آسان کیا، فضا بندی کی عزیزی جناب مختار اشرف صاحب نے، چونکہ خالق کائنات کی کتاب کے حوالے سے ذات اور برادری کی کیا حیثیت ہے اس کی وضاحت اس نے کر دی۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم کی پوری ترجمانی کہ اے انسانوں، میں تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور میں نے تمہیں مختلف قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم پہچانے جا سکو۔ اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی فضیلت خاندان میں نہیں ہے، فضیلت تمہارے اوصاف میں ہے۔ اگر آپ انسانی سماج کا مطالعہ کریں تو فرد ایک اکائی ہے، حروف، پھر الفاظ، پھر جملہ، پھر داستان، تو انسانی سماج بھی فرد، پھر خاندان،
پھر قبیلہ. اور ان کا اگر مطالعہ آپ کریں گے انسانی تاریخ میں تو قرآن نے تو اس بات کی وضاحت کر دی کہ راجیب اور عبد الرحمن ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہے. اس میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق ان کے خیالات میں. اگر انسان خاندانی اعتبار سے افضل ہوتا تو کسی کی ہتھیلی پہ انگارہ رکھا جاتا اور اس کی ہتھیلی نہیں جلتی. خاندانی طور پر اگر کوئی افضل ہوتا اس کی ہتھیلی جل جاتی. یہ زہر کا اثر سب پر یکساں ہو, پھول کا حسن سب کو متاثر کرے, پیاس سب کی آسودگی کا سامان ہو, تو پھر انسان اور انسانوں میں تفاوت خاندان کی بنیاد پر کیوں ہو؟ تو خاندان کی بنیاد پر نہیں, جانوروں کو ہم اس کے رنگ اور اس کی جسمانی ساخت کے اعتبار سے اس کو الگ الگ خانوں میں تقسیم کرتے ہیں. لیکن ہم انسانوں کو ایک کالا کروٹا انسان ہے, لیکن خلیق ہے, ملنسار ہے, عادل ہے, بہتر ہے, ہم سے شریف النفس کہتے ہیں. ایک گورا چٹا ہے, لٹیرا ہے, ڈاکو ہے, شرابی ہے, عیار ہے, مکار ہے, ہم سے رذیل کہتے ہیں. یعنی یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان میں اس کی شکل و شباہت کے اعتبار سے نہیں بلکہ اس کے اوصاف کے اعتبار سے اس کا مقام ہوتا ہے. تو یہ اوصاف ہمیں تلاش کرنے پڑیں گے کہ آخر قبیلے کیا, ذات کیوں, برادری کیوں. اگر آپ صحرا میں بسنے والی قوم کو آپ دیکھیں گے تو وہ قبیلہ ایک دوسرے قبیلے پر فضیلت اس لیے نہیں رکھتا کہ وہ کسی خاندان میں جنم لے لیا, بلکہ ہوا یہ کہ تعداد کے اعتبار سے, اور تعداد ہے تو پھر جسمانی اعتبار سے, پھر صحرا پر ان کے قبضے کے اعتبار سے بالادستی ان کی ہو سکتی ہے. جنگلوں کے رہنے والے قبیلوں کی یہ فضیلت ہے. آپ اگر وہ دیکھیں گے افریقہ وغیرہ میں دیکھیں گے ویسٹرن میں, تو وہاں بھی جو ہے تو رنگ و نسل کی بنیاد پر تفاوت ہے. لیکن افسوس کہ وطن عزیز جس میں ہم اور آپ, جس کو ہم اپنا چمن کہتے ہیں, جس کو ہم اپنا آشیانہ کہتے ہیں, اور جہاں اس وطن سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ مر کے بھی چیز سے جدا ہونے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں, اور جگہ قبیلے وہ سماجی مقام کو متعین کرتا ہے. لیکن افسوس کہ اس وطن میں قبیلے, ذات اور برادری کو مذہبی سنرکشن پراپت ہے. آپ دیکھیں گے کہ کہیں بھی کسی مذہب نے ذات برادری کی تقسیم نہیں کی, لیکن یہ واحد ملک ہے جہاں پر ایک فیوڈل سسٹم میں پلنے والے لوگ بڑی چالاکی اور عیاری سے انسانوں کا شکار کرنے والے لوگ, کتے اور سوروں کو دیکھ کر جن کے ارادے منحوس نہیں ہو, لیکن دلتوں کو دیکھ کر جن کے ارادے منحوس ہو جائیں, ایسے عیاروں اور مکاروں نے مذہب کا سہارا دے کر ذات پات کی تفریق پیدا کر دی. اور جگہ تو انسان کا غلام ہو تو آزادی تلاش کرے گا, لیکن جب انسان مذہبی اعتبار سے اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ تمہاری پیدائش ہی اس کام کے لیے ہوئی ہے, تو پھر تو وہ فیصلے آسمانی سمجھتا ہے, اس سے نکلنا گناہ سمجھتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ منووادی وچاردھارا کے لوگ سر سے کوئی اور جنم لیتا ہے, بازوؤں سے کوئی اور جنم لیتا ہے, پیٹ سے بنیا جنم لیتا ہے, اور پاؤں سے سودر جنم لیتا ہے. یہ پیدائشی طور پر سودر ہے. بھیم راؤ امبیڈکر جی کی پرانی بچپن کی کہانی آپ نے سنی ہوگی. چھوٹے سے تھے, بیل گاڑی پہ چڑھے, ننھا بچہ دیکھ کر چڑھا لیا گیا. جب پوچھا گیا تو کہا اے رام ستیہ ناش ہو گیا, بیل گاڑی سے بچہ اتارا گیا. جس تالاب میں مہاراشٹر کے آج بھی لوگ وہاں جشن مناتے ہیں, جس تالاب میں کتے, سور, بیل, گائے کو نہانے کی اجازت تھی, دلتوں کے بچوں کو نہانے کی اجازت نہیں تھی. ہمارے نوجوان تاریخی حوالوں سے بے نیاز ہے اس وقت. یہ وہی وطن ہے جہاں پر کتے اور سور دروازوں پر آ جائے تو دروازہ ناپاک نہیں ہوتا, لیکن ایک دلت جب کسی کے دروازے پر آتا تو اس کی بڑی عجب سی کیفیت ہوتی. گلے میں ہانڈی اور کمر میں جھاڑو. وجہ کیا تھی اس بات کی کہ جب کسی بڑے کے دالان سے وہ گزرے گا تو اپنے پاؤں کے منحوس نشانات کو مٹا دے گا. تھوکنے کی نوبت آئے تو وہاں کی زمین پر جہاں کتے اور بلیوں کو رہنے کی اجازت تھی, میلا کرنے کی اجازت تھی, انہیں وہاں تھوکنے کی بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ تھوکے گا تو اپنی ہانڈی میں تھوکے گا. یہ تو محسن انسانیت کا پیغام تھا کہ اس پیغام رحمت نے, رحمت للعالمین کے پیغام نے, جب ساحل مالابار
اور کندھار کی وادیوں میں، کیرل کی وادیوں میں جب قافلہ ہمارا آیا اور ان دلتوں سے ملاقات ہوئی، دلت گورے چٹوں کو دیکھ کر دور بھاگنے لگے، تو گورے چٹوں نے اسے بلایا، ساتھ میں بیٹھایا، چھوہاڑے کھلوایا، سر پر ہاتھ رکھا، تو ان دلتوں کی آنکھیں پھٹ گئیں، میرے بستی کا گھوڑا تو مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتا، یہ کون انسان ہے جو مجھے قریب بیٹھا رہا ہے۔ تو پھر ایک نئی تبدیلی آئی اور پھر تقریر انسانیت کا سبق پڑھایا گیا سب سے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اعلیٰ طبقات جن کی اجارہ داری اور انسانوں کو طاقت کی بنیاد پر نہیں بلکہ عیاری اور مکاری اور مذہب کے سہارے سے بڑی آسانی سے جس نے غلام بنا لیا تھا، کہا کہ کون بدمعاش لوگ ہیں جو ہمارے خاندانی جاگیر کو تباہ کر دیا، دشمنی تو اسی دن سے شروع ہوئی۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرر طلبی۔ ایسا نہیں ہے کہ نئی عداوت ہے، یہ عداوت تو شروع دن کی عداوت ہے، اس عداوت کو جھیلنا پڑے گا۔ اور پھر اس بات کو کہہ لینے میں حق بجانب ہمیں ہونا چاہیے کہ آپ کو جب کبھی کہا جاتا ہے، وہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ فسادی لوگ کہتے ہیں، ہاتھے لنگی منہ پان میاں بھاگو پاکستان، تو یہ جملہ تو ہمیں وہاں الگ سے کہا جاتا ہے، لیکن یہاں موب لنچنگ کے ذریعے سے، سماجی نابرابری کے ذریعے سے، سرکاری مراعات کی محرومی کے ذریعے سے یہ پیغام آپ کو بھی دیا جاتا ہے کہ تم یہاں ہو لیکن تم اول درجے کے شہری نہیں ہو، تم سیکنڈ درجے کے شہری ہو، آپ کو کہا جاتا ہے، جس سے آپ خوف زدہ ہیں۔ یہاں آزاد برادری ہندوستانی سیاسی نظام میں ذات برادری اور اس میں کمزور طبقات کا استحصال، تو میں نے کل ایک شعر پڑھا تھا، صدر صاحب والی آیت دیتے تو دوبارہ پڑھ لوں کہ علامہ اقبال نے کہا کہ تقدیر کے قاضی کا فتویٰ ہے اجل سے ہے جرم ضعیفی کی سزا مر کے وفادار۔ یہ تو تقدیر کے قاضی کا پہلے سے فتویٰ ہے کہ جو کمزور ہو جائے گا، جب آدمی بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو بچپن کی لگی ہوئی چوٹ اس کو یاد دلاتی، تو کمزوری تو انسان بلاؤں کو دعوت دینے والی ہوتی ہے، جو اور قوم کمزور ہو جاتی ہے، ناتواں ہو جاتی ہے، مانگنے والی ہو جاتی ہے، ڈر جاتی ہے، گردنوں کو جھکا لیتی ہے، تو ایسی قوم دنیا میں ذلیل و خوار ہوتی ہے۔ امبیڈکر سے پہلے بھی دلت تھے، لیکن ان کو جو یاترائیں ہو رہی تھی اس کو سہ رہے تھے، لیکن امبیڈکر اور ان کے ساتھیوں نے جب کہا نہیں، انسان اور انسانوں میں فرق کیسے ہوگا، ماں کے پیٹ سے اس نے بھی جنم لیا ہے، میں نے بھی جنم لیا، اس سوسائٹی نے نئی نئی یاترائیں اس کو دی اور اس کے چمڑے پھٹ گئے تھے جب امبیڈکر کو پانی بارش ہو رہی تھی اور کسی بڑے کے دالان میں چھپنے کی کوشش کی تھی تو ننھے بچے کی پیٹھ پر اس کے چھڑیوں کی دھار نے اس کی چمڑی توڑ دی تھی۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ جب آپ تبدیلی لائیں گے تو یاترائیں سہنی پڑیں گی۔ اور آج جو آپ دیکھ رہے ہیں اس ملک میں آزادی کے بعد، آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ آرٹیکل 341 پر جو 26 جنوری 1950 کو نفاذ کنسٹیٹیوشن کے بعد جس کا اعلان کیا گیا اور صرف 7 مہینے کا قلیل وقفہ گزرا کہ 9 یا 10 اگست تک آتے آتے پوری نظام کے لوگوں کے پیٹ میں ایٹھن ہو گئی کہ صاحب پھر اس میں تو گنجائش ہے کہ دلت طبقہ سماجی تکریم کے لیے کوئی دائیں بائیں ہو سکتا ہے، تو چلو ان پر پابندی لگاؤ۔ جس ملک کا آئین اپنے آپ کو کہے کہ مذہب کی آزادی، پھر مذہب کی آزادی ہے تو آرٹیکل 341 پر مراعات پر مذہب کی پابندی کیوں؟ یہ کنٹراڈکٹری معاملہ تھا ہمارے لیے۔ لیکن ہے یہ کہ جس کے ہاتھ میں قوت صرف تعداد سے نہیں، ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ملک میں چونکہ جن کی قوت اکثریت کی قوت ہے ان کا ہو کر ہم کو چلنا پڑے گا، شاید اس ملک کا صحیح جو ذات اور برادری کا نظام ہے اس سے واقف نہیں ہے۔ صحیح معنوں میں اگر وطن عزیز کو آپ دیکھیں تو یہ مائنورٹیز کے مجموعے کا نام، اگر لفظ ہندو کو آپ ہندوستانی پر محفوظ کریں، جو سر سید علی رحمٰن نے کہا کہ بھئی اسی دھرتی کی فصلیں تم بھی کھاتے ہو، سانس میں اسی ہوا سے سانس تم بھی لیتے ہو، اس ملک میں تم ہندو ہے، ہندوستان میں تو ہندوستانی تم بھی اور ہم بھی ہیں۔ لیکن بڑی چالاکی کے ساتھ وہ لوگ اس ملک کے اگر ذات اور برادری کا آپ تاریخی مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس ملک میں
ذات اور برادری کی تقسیم اس کے پیسے سے بھی ہوئی. دودھ بیچنے والا ڈولا ہو گیا, مچھلی مارنے والا ملا ہو گیا, چمڑے کا کام کرنے والا الگ جاتی کا ہو گیا, کپڑا بننے والے کی الگ ذات اور برادری ہو گئی. تو ظاہر ہے کہ وہ ذات برادری ان کے پیشے سے تعلق رکھتی تھی. سناتن دھرمی کچھ لوگ تھے, اہل علم تھے, لیکن جب معاملہ ان کی تکریم اور ان کی آزادی اور ان کے اوپر اٹھانے کی بات کہی گئی تو ان کو بڑی چالاکی سے ہندو بنا لیا گیا. یہ ملک کا بڑا حادثہ تھا دلتوں کے لیے, یہ بڑا سنگین حادثہ ہوا. زلزلے نے بھی شاید انسانی بستی کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا ہے جتنا دلتوں کو نقصان پہنچایا, انسانی سماج کو نقصان پہنچایا. بھائی ہندو لفظ کی ترکیب اگر مغل امپائر کے نقص و نگار سے جن کو دقت ہے تو مغلوں کی زبان سے ان کو الفت کیوں ہے؟ اگر لال قلعہ تمہارے سینے میں چولتا ہے, اگر تاج محل کا حسن تمہیں بیزار کر دیتا ہے, تو تاج محل بنانے والوں ہی کی زبان تو ہندو تھی, اس زبان کو تم نے کیوں قبول کر رکھا ہے؟ لیکن ہے کہ چونکہ ان کے منشے کی بازیابی اسی سے ہوتی ہے تو بڑی چالاکی سے اس نے کہا کہ ہم سناتن دھرمی تو سب کو بنا نہیں سکتے, یہاں تو کوئی اس ذات سے ہے, کوئی اس ذات سے ہے, تو ایک امبریلا تیار کیا جائے اور ہندوازم کا نام مخصوص کر کے اس کو جوڑنے کی کوشش کی گئی. اور دلتوں میں اور کمزور طبقات میں بھی جو ان کی لسانی اور ان کی سماجی اور ان کا ایک کلچرل نسبت قائم ہو گئی تھی, اس کی وجہ سے اس نے بھی غلطی سے اپنے آپ کو ہندو سمجھ لیا. اور آپ دیکھیں گے کہ آج بھی اس ملک کے اعلیٰ طبقات ان کمزور, ان پسماندہ اور محروم طبقات کو بھلے ہی وہ سیاسی اعتبار سے اپنا حصہ سمجھیں لیکن مذہبی اعتبار سے اپنا حصہ سمجھنے کے تیار نہیں ہے. گاہے بگاہے یہ نوبت دیکھنے کو آتی ہے کہ جگجیون رام جیسے آدمی جو وزیر اعظم کے بعد کی دوسری کرسی پر بیٹھتا ہے اور کہیں اپنے عبادت خانے میں جاتا ہے تو عبادت خانے کی دھلائی ہوتی ہے, اس سے آپ واقف ہیں. تو اس ملک میں ایک عیار طاقت ہے جو لوگوں کو اپنے ہاتھ سے نہیں, اپنے ہتھیار سے نہیں, بلکہ اپنے منتر کے ذریعے لڑا لڑا کر اپنی حکومت, اپنی روٹی سیک رہا ہے. پہچاننے کی ضرورت ہے اور پہچانا بھی. آزادی کے بعد چاہے ریزرویشن ہو, چاہے پریار کی تحریک ہو ساؤتھ میں جو عورتوں اور دلتوں کے تعلق سے اس نے چلائی ہو, چاہے سماجواد کی تحریک اٹھی ہو, لوہیا رام منوہر لوہیا اور کرپوری ٹھاکر جیسے لوگوں نے, چرن سنگھ جیسے لوگوں نے آواز لگائی ہو, تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد ایک نئی تبدیلی آئی. اور پھر منڈل کمیشن میں تو دیش میں وبھن جاتیوں میں وبھاجت سماج کا سوروپ پیش کر دیا, اس کی حقیقی تصویر پیش کر دی کہ کتنے لوگ کس جماعت کے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ منڈل کمیشن کے نفاذ کے بعد بہت ساری ذات برادریوں کی حالت اچھی ہوئی ہے. آپ خود دیکھیں بہار میں کہ 90 سے قبل کا بہار, اس میں پچھڑی جاتیاں تھیں تو انہی مین اسٹریم کی پارٹیوں کو اپنا پارٹی سمجھتی تھی چونکہ ان کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں تھا. لیکن جب منڈل کمیشن نے اس کی تعداد کا اشارہ دے دیا تو ان کو اپنی طاقت کا اندازہ ہوا اور نتیجہ ہوا وہ ڈبے کا مسافر نہیں بلکہ انجن پر جا کر قبضہ کیا. اور لالو جی جیسے لوگ دراصل اسی طاقت کی پیدوار ہے, اس کو تسلیم کرنا. اور ذات برادری آج بھی کمزور ذات پر, آپ ایسا نہ کریں کہ جو دلت ہیں, جو او بی سیز کے میں ہیں, جو ایس سی کے ہیں, ان کی حالت بہت اچھی ہو گئی ہے. نہیں, آج بھی ان کی بستیوں میں آپ جا کر دیکھیں یہ سچائی ہے. اور بالخصوص مسلمانوں کو اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے اور اس کے تسلیم کرنے میں کوئی شرم اور آر بھی نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی کمیونسٹ اگر ہے تو اسے آپ رشین نہیں کہتے, لیکن کوئی اگر مسلمان ہے تو اسے کوئی پاکستان دکھاتا ہے, کوئی عرب دکھاتا ہے. یہ نادان ان کو تاریخ معلوم نہیں ہے, بلکہ تو وطن عزیز کے میں تمام تر لوگوں سے کہتا ہوں, چاہے بڑی ذات کے چھوٹی ذات کے, بلکہ جملہ کہتے ہوئے بھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کسی کو بڑا کہا جائے اور کسی کو چھوٹا کہا جائے. معاملہ یہ ہے کہ یہ دھرتی جتنی کسی کی ہے اتنی ہماری ہے. ہم عرب نہیں, عرب سے نہیں ہمارے, اور ہمیں اس بات کے کہنے کوئی آر بھی نہیں. مسلمانوں کے درمیان ایک بڑا طبقہ جو غریب ہے, مفلوق الحال ہے, محروم ہے, ونچت ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ مندروں سے نکل کر آئے, کلمہ پڑھ لے, مسلمان ہو جاتا ہے. اب مسلمان ہے وہ چھوڑ کر مندروں میں چلا جائے تو پھر وہ ہندو کہلاتا ہے, سناتن دھرمی کہلاتا ہے. تو مذہب تو بیچاروں کا نام ہے, لیکن اس مٹی سے ہمارا رشتہ تو ہماری پیدائش سے لے کر موت تک کا ہے, ایک ناگرک کا ہے, ایک شہری کا ہے, قانونی حق ہے ہمارا اس ملک میں رہنا.
تو اس ملک کے ووٹ کی قیمت اگر برابر ہماری ہے تو ہمارے لاشوں کی قیمت بھی برابر ہونی چاہیے. اس ووٹ میں جو سکھایا گیا کہ صاحب جب دیش آزاد ہوگا تو کیا ملے گا. غریبوں نے سوال کیا تھا گاندھی سے, مولانا آزاد سے, شوکت سے اور حسرت سے. تو کیا ان بزرگوں نے کیا خواب دکھایا تھا غریبوں کو کہ آزاد ہوگا ہندوستان, راجا کا بیٹا ہو یا مہتر کی سنتان, سب کو ملے گا موقع ایک سمان. یہ خواب اس سرگرد تعبیر ہوا نہیں ہوا. اور کیا ہوا, ذات برادری کی اس گورکھ دھندے میں آج بھی ان کا سودا ہو رہا ہے. لیکن کمزور طاقتوں کو صرف شکوہ کرنے سے, ماتم کرنے سے مصیبتیں نہیں چلتی اور تمناؤں سے تقدیر نہیں بدلتی. یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے, دارالاسباب ہے. یہاں پر آپ کو اسباب اختیار کرنے پڑیں گے. آپ دیکھیں گے جس کمیونٹیز نے اپنے آپ کو مجتمع کیا, جو کہا تھا بابا صاحب نے کہ تم ساکشر بنو, سنگٹھت ہو جاؤ اور سنگھرش کرو. بابا صاحب کے اس 3 شبدوں کو جنہوں نے سویکار کیا, اس سماج میں پریورتن ہے. آج آپ پریورتن محسوس کریں. یہ ہے کہ برسوں کی بربادی کو چند سالوں میں ٹھیک نہیں کیا سکتا ہے, لیکن وہ جات اور برادریاں اور وہ کاسٹ جن لوگوں نے اس راہ کو اختیار کر لیا ہے, آپ مجھے بتا لیجئے. ہم کو اس کا تجزیہ بھی کرنا چاہیے کہ برہم مایاوتی سے پہلے بھی دلت تھے کہ نہیں, لالو جی سے پہلے بھی بہار میں یادو تھے کہ نہیں, لیکن یادووں کا جتنا امپاورمنٹ لالو جی کے آنے کے بعد ہوا بہار میں, کیا اس سے پہلے ممکن ہوا تھا؟ بہن جی کے کام سے پورا اتفاق نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا سکتا ہے کہ دلتوں کا جتنا امپاورمنٹ بہوجن سماج پارٹی کی وجہ سے یو پی میں ہوا, 10 سالوں میں, پچھلے 50 سالوں میں بھی نہیں ہوا. اس کے معنی یہ ہے کہ اس ملک میں, جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں, راج تنتر نہیں لوک تنتر ہے. تو لوک تنتر میں تبدیلی اور حقوق کو پانا اور استحصال ایکسپلائٹیشن سے بچنے کا جو طریقہ ہے, وہ طریقہ کیا ہے, اس طریقے کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا. کمزور جو ہے تو معاملہ یہ ہے کہ ہم بھی تو اس کے ذمہ دار ہیں نا. ہم نے کیا سمجھا اب تک؟ ہم نے یہ سمجھا کہ دوسری پارٹیوں کی حکومت بن گئی تو ہماری حکومت بن گئی, ہمارا مسئلہ ہو جائے گا. کیونکہ حکومت بنانے والے تو ہم ہی ہوتے ہیں نا. جو ہم لوگ جو نصیحت کی جاتی ہے بزرگوں کی طرف سے, میاں سب بات تو صحیح ہے میاں, جب سنتا ہوں بیرسٹر اسدالدین اویسی کو تو ایمان پختہ ہو جاتا ہے میاں, تم لوگوں کی خدمت کو بھی دیکھتا ہوں میاں, لیکن حکومت بنانی ہے میاں, حکومت کن کی بنے گی اس کا خیال رکھنا ہے. اب کیا بتائیے گا, جن کے پیٹ میں روٹی نہیں وہ دوسرے کے سر کے تاج کی فکر مندی کرتا ہے. ارے تو اپنی روٹی کی تو فکر کر, تو کہاں کھڑا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ذات کو چھوڑ دیا ہے اور یہ نشہ ہم کو پلا دیا گیا ہے کہ حکومتیں ہم کو بچا لیں گی. اور بڑا اچھا کیا بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب نے, اللہ ان پر رحمتوں کی نوازش کرے, کہ انہوں نے کہا کہ تم اپنی گردنوں کا محافظ ان کو سمجھتے ہو. یاد رکھو جس خدا نے تمہیں زندگانی دی ہے, موت بھی وہی طاقت دے گی, کسی کے باپ کی مجال موت نہیں دے گی. اس لیے جو قوم ڈر جاتی ہے وہ قوم مر جاتی ہے. پیارے آقا کی حدیث ہمارے علماء محدثین ہیں, یہاں پر آپ بہترین توضیح کر سکتے ہیں. ایک مبتدی شاگرد کی حیثیت سے میں کہتا ہوں, عنقریب قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکا کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے. یا رسول اللہ, کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ کہا نہیں, اس وقت تعداد تمہاری کم نہیں ہوگی, گنتی میں تم بہت ہوگے. تو پھر کیوں ہوگا یا رسول اللہ ایسا؟ کہا تمہیں وہن کی بیماری ہو جائے. کہا وہن کی بیماری ہے کیا رسول اللہ؟ کہا کہ زندگی سے محبت اور موت سے کراہیت. آپ بتائیے, یہاں موت سے ڈرنے سے روکا جا رہا ہے, جبکہ پیارے آقا کی دوسری حدیث کو آپ دیکھیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ جاؤ مزاروں کی طرف, قبرستان کی طرف جاؤ تاکہ موت یاد آئے, موت سے ڈرو. اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے, جب تمہارا قوموں سے تمہارا پالا پڑے, جب کسمکس کے حالات ہوں, تو برتر جاندے سے سود و دیا ہے زندگی, کبھی ہے جا کبھی تسلیم جا ہے زندگی. تو تم کو اپنی جان کو جان آخری کے حوالے کرنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی گردن کٹا لے, اس کا مطلب یہ ہے کہ برسر پیکار اپنے کو کرنا پڑے گا. اور دیکھ لیجیے اس وقت سچر کمیٹی, رنگناتھ مشرا کمیشن کی رپورٹوں نے بھی آپ کی چشم کسا رپورٹ نے آپ کی آنکھیں کھولی ہیں. آپ کو اگر 1931 کے آپ سینسس رپورٹ کو دیکھیں گے تو اس وقت بہار میں, ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی تقریباً 24% تھی, لیکن تعلیمی شرح جو تھی اس وقت 27% تھی.
تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی تعلیمی حالت اچھی تھی آپ کی. جس وقت وطن کو آزادی ملی اس وقت سرکاری ملازمت میں باوجود تقسیم کے ملک میں 23% ملازمتوں پر آپ کی حصہ داری تھی. لیکن آج بمشکل 4 سے 5% 84 میں آپ کی ملازمت ہے. اعلیٰ ملازمت تو کہیں کہیں آپ کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے. تو ملک ترقی کر رہا ہے اور اس بات کو تسلیم کرنی پڑے گی آپ کو کہ ایس سی اور ایس ٹی کو باوجود ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے لیکن سرکاری ملازمتوں میں ان کی حصہ داری بڑھی ہے, ان کے سماجی رتبے میں تبدیلی آ رہی ہے. لیکن ہماری تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے اور ہمارے ساتھ دوسری ذات برادری میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے درمیان میں لیڈر پیدا ہوا اور اس لیڈر نے ان کی آبادی کے اعتبار سے ان کا حصہ مخصوص کر دیا. اگر ایس سی اور ایس ٹی کے لیے ان کے حصے مخصوص نہیں کر دیے گئے ہوتے تو آج یہ عیار طاقتیں ان کو اس مقام پر پہنچنے نہیں دیتی. لیکن افسوس ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اس وقت نہ جانے کیوں یا پھر بیدم سلطان بدھ کا وہ تھا, ان کو غرور تھا کہ ہم صدقہ لینے والے لوگ ہوں گے, ہم تو دینے والے لوگ رہے ہیں. لیکن بدلتے ہوئے سماجی منظرنامے کو, بدلتے ہوئے سماجی اور سیاسی تبدیلیوں پر اتنی گہری نظر نہیں رہی. لیکن ہم انہیں کوس بھی نہیں سکتے. اس وقت کے حالات میں انہوں نے جو کیا وہ فیصلہ کیا ہے. آج کے زمانے کے بارے میں ہماری نسلیں ہم سے حساب پوچھیں گی. اگر ہم ان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں تو آنے والی نسلیں ہم پر انگلیاں اٹھائیں گی کہ ہم نے کیا کیا. ہم کو اپنا حساب دینا پڑے گا. تو ہم اگر اپنا حساب دینا چاہتے ہیں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا. آپ یہ کہتے رہے کہ صاحب ٹھیک ہے جو ہم لوگ تو کلمے کی بنیاد پر ایک ہیں, لیکن بھائی کلمے کی بنیاد پر ایک ہونے کے باوجود بھی انصار تھے, مہاجر تھے. عملی زندگی اور مثالی زندگی دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہم کو عملی زندگی اور عملی تقاضوں کو سامنے میں رکھنا پڑے گا. باوجود ہے کہ ہمارا کلمہ ایک ہے لیکن ہماری تہذیبی, سماجی, جغرافیائی کچھ جو کلائمیٹک ریزنز ہیں. اب کہیں ہے ایک ہی خانوادے کے کوئی آدمی چلے گئے ہیں ساؤتھ میں, رنگ ان کا دلی کا ہے لیکن رنگ ان کا پھیکا ہو گیا ہے, اور کوئی آیا ہے وہاں سے اس کے خانوادے کا رنگ وہی رہ گیا ہے اور دلی کی فضا میں ان کا چہرہ بدل گیا ہے. تو اس سے بھی تو خاندان قبیلہ تشکیل پاتا ہے نا. تو خاندان اور قبیلے کی کو جو استحصال ہو رہا ہے اس کی وجہ اصل یہ ہے کہ انہوں نے موجودہ سیاسی نظام میں, ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں اپنے حق اور انصاف کے لیے اپنے آپ کو منظم نہیں کیا. آپ دیکھیں گے کہ سوشلسٹ تحریک چلی 2-2-4 4-4 8, آپ پچھڑا مانگے 100 میں 60, پچھڑا مانگے 100 میں 60 تو 30 تک تو پہنچے بھی. تو جس نے مطالبہ کیا, جس نے لڑائی لڑی, اس کو حق ملا. آپ دیکھیں گے کہ آپ اس بات پر خوش ہو جاتے ہیں کہ صاحب ہمارے کتنے MP کی تھے اور اسی گنتی پر خوش ہو جاتے ہیں. اور انسانی فطرت ہے کہ اپنے اولاد کے سالانہ تعداد پر اس کو فخر ہو جاتا ہے, لیکن جب بچہ بدنامی کر کے آتا ہے تو کہتا ہے کہ اس اولاد سے تو لاہور رہنا بہتر تھا. آپ دیکھیں گے کہ بابری مسجد کا کام اب تک آپ نہیں بھولا پائے ہیں, اور یقین ہے کہ جس کے اندر میں ایمانی حرارت ہے وہ تو مرتے وقت بھی نہیں بھول پائے گا. لیکن یقیناً ہے کہ آپ نے کبھی غور کیا کہ گنبد و محراب و منبر کو اجاڑنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ اصل وجہ یہ رہی کہ آپ نے اور ہم نے طاقت اور حفاظت کے اس سرچشمے کی پہچان اب تک نہیں کی. اگر عددی اعتبار سے جمہوریت کو نہیں کہا گیا نا, جس کی جتنی آبادی اس کی اتنی حصہ داری. آج جو ہم لوگ آئے بھی ڈیلیگیشن لے کر وہ یہی کہنے کے لیے آئے کہ کمزور طبقات کی جب آپ گننا نہیں کریں گے, 27% ریزرویشن آپ دے رہے ہیں OBCs کو, اس OBCs میں کون کون لوگ ہیں, اس کی کیا آبادی ہے. تو جس OBC کی جتنی آبادی ہوگی 27% اس کو اتنا ریزرویشن ملنا چاہیے تاکہ اس کا حصہ بڑھنا طے ہو. ورنہ OBC میں بھی کوئی دبنگ لوگ ہیں وہ حصہ لے کر جاتے ہیں اور OBC کے لسٹ میں نام رہنے کے باوجود بھی ان کو 0 پر نہیں مل پاتا ہے. تو یہ معاملہ ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان حالات پر ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ تعداد پر غور کرتے ہیں, انسانی فطرت ہے. جب بابری مسجد کا انہدام ہو رہا تھا کتنے لوگ تھے؟ 15% آبادی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو دیش کے پارلیمنٹ میں 543 میں 15% کتنا؟ تقریباً 80-84 کے قریب تو ہوتا ہے. اور اس میں آپ ہیں کتنے؟ آپ 46 تھے. بابری مسجد جب توڑی جا رہی تھی آپ 46 تھے اور 400 کیبنٹ میں تھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ توڑی جا رہی تھی بابری مسجد, ماتم کر رہے تھے مسجدوں میں لوگ, آنسو بہا رہے تھے ہمارے علماء, لیکن پارلیمنٹ میں جن کو پہرار بنا کر بھیجا تھا وہ پارٹیوں کی غلامی کر رہا تھا, آپ کے درد کی ترجمانی نہیں کر رہا. اور بولا بھی تو جس کو آپ غیر سمجھتے ہیں,
सुनील दत्त ने कितनी जोरदार आवाज उठाई थी, जिसका एहसान हो उसका एतराफ किया जाना चाहिए। आखिर किस चीज ने बोलने से रोका? हजरत मौलाना मरहूम मखफूर जनाबे असद कासमी साहब तफक्कुह फी दीन, जिसको अल्लाह ने अता किया, कलम में बड़ी रवानी थी, मजहबी मालूमात का खजाना था उस शख्स, लेकिन तलाक बिल पर चाहते भी बोलने की इजाजत नहीं मिली। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई शम्स तबरेज ने कहा भी कि साहब मिले तो और भी लोग हैं, वो खुद आए हैं, वजीर आजम से मिले हैं, लेकिन और लोग ताबेदार और मातहत बनकर आए थे और अख्तरुल ईमान आजाद बनकर आया है। फर्क यही है। मामला यह है कि महरूम तबकात के दरमियान में काम करने के लिए जिन लोगों ने भी काम किया है, उनको मुज्तमा किया, जमा किया, उनके अंदर में लीडरशिप परवान चढ़ाई। और जमहूरियत में सिर्फ लीडरशिप नहीं, जब तक आप बढ़ नहीं होंगे, अपने हिस्से के लिए चीखने चिल्लाने वाले, लड़ने वाले नहीं होंगे, आपको हिस्सा मिलने वाला नहीं है। और यही वसूल अगर दूसरों के लिए कारगर साबित हो रहा है, तो ये कारगर आपके लिए भी साबित होगा। तो उसके लिए आपको यही करना पड़ेगा कि इस्तेहसाल के लिए कोर्ट के दरवाजे खटखटाने से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आपका पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो पॉलिटिकली भी आपको अमर होना पड़ेगा। अब पॉलिटिकली ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने के लिए जरूरी है कि जो कमजोर तबकात हैं वो अपने आप को संगठित करें, और संगठन का काम बगैर लीडर के नहीं होगा। और लीडरशिप को तस्लीम किए बगैर आप इज्जत की जिंदगी नहीं जी सकते। ये फलसफा तो किसी को 1000 बरस के तजुर्बे के बाद हासिल हुआ होगा, लेकिन कुदरत की इतनी मेहरबानी कि मजलूम आबादी है, इसको कुदरत ने कह दिया कि अतिउल्लाह व अतिउ रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, ये तुम अल्लाह की अताअत करो, अपने रसूल की अताअत करो, अपने अमीर की अताअत करो। 3 निकलो तो एक को अमीर बना लो। लेकिन आज आप 3 नहीं, कभी 20 करोड़ से ज्यादा की भी गिनती है, किसी अमीर की अताअत कबूल करने के तैयार हैं। अलमिया यह है कि हम एक तरफ रोते हैं दर्द से भी, और दूसरी तरफ दर्द को जगाने वाली चीजों के से हम परहेज भी नहीं करते। तो दुनिया का कोई हकीम ऐसा नहीं है जो उस दर्द की दवा दे सके। फैज ने कहा था, तेरे आजार का चारा नहीं कोई नश्तर के सिवा, मगर वो सफाक मसीहा मेरे कब्जे में नहीं, हाँ मगर तेरे सिवा, तेरे सिवा, तेरे सिवा। अपने मन में डूब के पाजा तू सुना दे जिंदगी। तो आज अपने दरमियान में बैठकर हमको तलाश करनी पड़ेगी कि इस बस्ती में जो हमने अदल और इंसाफ का चिराग जलाया था, जालिम जिस रोशनी से जुल्म से बाज आ गया था, मजलूम को जिस चिराग हक की रोशनी ने इंसाफ दिलाया था, दलितों को जिसने उत्थान कराया, और आज हम मजलूम और फरियादी बन गए, उसकी वजह क्या है? आप तादाद से कभी नहीं घबराए। कोई ऐसी अकाउंट से कोई नहीं है। अगर आप अलग अलग उनके कास्ट और सब कास्ट को गिनेंगे तो सब लोग माइनॉरिटीज में। लेकिन बड़ी हिकमत से उसने क्या किया, मंडल का मुकाबला कमंडल से कर लिया। मंडल के वक्त टूट पैदा हुआ तो कमंडल निकाला, और एक मजहबी जुनून के जरिए से उसने काम किया। लेकिन आप ये मत समझिए कि सिर्फ नफरत के नारों ने उसको मुस्तमा कर दिया है, बल्कि आप साउथ में जाएं, केरल में जाएं, आप तमिलनाडु में जाएं, दलितों को, शोषितों को उसने उठाकर अपने मंदिरों का पुरोहित बनाकर बैठा दिया है। दलित समाज को उसने इंपावर करने के लिए उसके दरमियान में एजुकेशन का भी काम किया। दलित सोसाइटी से उठाकर आज देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर भी बैठाने का काम किया है। जो एक तरफ पैगाम देना चाहता है कि हम तो तुम्हारा काम कर रहे हैं, उनकी बड़ी चालाकी है कि उस समूह के दरमियान में से किसी व्यक्ति को उठाकर ऊपर उठा देता है और बाकी लोगों का इस्तेसाल करता है, ताकि बोलने वाला हमारा हमनवा हो जाए, ताकि हमको जुल्म करने से कोई रोक न पाए। पॉलिटिकल ब्राइब किया जा रहा हो, पॉलिटिकल रिश्वत किया जा रहा हो। लेकिन इस बात से भी, उसके बावजूद भी इनकार नहीं किया सकता कि साहब वो हमारी वजह से ही सही। लेकिन आज दलित समाज की इज्जत आप देखेंगे, यही मुल्क है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया वो क्या 2020 में बनाया क्या? उससे पहले नहीं। लेकिन जानते हैं बाबा साहब का नाम लेने के तैयार नहीं थे, और बाबा साहब के पैदाइश के दिन पर धूमधाम से आज प्रोग्राम मनाने के तैयार। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये, और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।